کے پی کے کی 11 نشستوں کے لیے جو متوقع سینٹ الیکشن ہے، اس میں کیا نمبر گیم آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ہم اگر کوئی گڑبڑ نہ ہو تو دو سیٹیں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ایک آدھ جو ہے وہ شاید حکمران اتحاد اپنا جو مرکزی حکومت ہے ان میں سے باقی ساتھی ان کے پاس جا سکتی ہے، اور باقی ریمیننگ جو ہے نا، اگر پی ٹی آئی والے جو ہے اپنی جگہ پہ قائم رہے، کھڑے رہے، تو باقی ریمیننگ ان کو جا سکتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے نا سینٹ الیکشن میں، ہم اسی لیے جو ہے یہ انڈائریکٹ الیکشن کی جو مخالفت بھی کرتے ہیں بعض اوقات، اس میں پرابلم آتا ہے۔ یہ سیکرٹ پرابلم یہ ہے بیلٹنگ سے کہ ہوگا وہ نا؟ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا، کیونکہ وہ بیلٹنگ ساری جو ہے نا وہ سیکرٹ ہوتی ہے۔ درمیان میں وہ عمران خان صاحب نے ایک اٹیمپٹ کی تھی مگر وہ نہیں ہوئی، چونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، اس لیے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہی ہونا ہے۔ یا تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئے اور اس میں تو بھی ہو سکتا ہے، یا پھر ڈائریکٹ الیکشن ہو اس کے سینٹ میں، یہ زیادہ سیف ہے ڈائریکٹ الیکشن سینٹ کی بھی۔ ڈائریکٹ یعنی پبلک الیکٹ کر کے سینیٹر بھیجے، جیسے امریکہ میں؟ پرامس کو آپ کانسٹیٹوینسی ڈکلیئر کریں اور اس میں پارٹی لسٹ ہو، اس طرح سے کر لیں۔ مطلب مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، مگر یہ جو طریقہ کار جو اس وقت رائج ہے، اس میں سینٹ الیکشن خاصا ڈسپیوٹڈ ہو جاتا ہے اور سینیٹرز کے اوپر خاصے ایلیگیشنز آتے ہیں اکثر پہ۔ رائٹ، آپ کو 10 مخصوص نشستیں ملی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کے پی کے اسمبلی میں۔ آپ کی ان اچھا، مخصوص نشستوں پر بھی آپ کے جو یعنی کے پی کے میں جو دوسری جماعتیں بالخصوص پی ایم ایل این، وہ تو پشاور ہائی کورٹ میں چلی گئی آپ کے خلاف کہ ہماری بھی ساتھ ہیں، ان کی بھی ساتھ ہیں، ہمیں 8 دی ہیں، ان کو 10 دی ہیں۔ نہیں، وہ ساتھ ان کی نہیں بنتی ہیں، وہ اس کی ریزن ہے۔ اس میں کٹ آف ڈیٹ ہوتی ہے، وہی جو جس میں یہاں پہ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ وہاں پہ جو ہے نا وہ اس معاملے کو جو ہے نا پلیٹ کر رہے ہیں۔ ٹائم لمٹ ہے، ٹائم باؤنڈیڈ ہے ہر چیز۔ آپ نے جو نا سیٹس جو وہ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنا ہے کسی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے، وہ ودن 3 days کرنا تھا۔ اگر 22 سے 23 ہو گئی ہے تو پھر جو ہے نا وہ آپ سے ٹرین گزر گئی ہے۔ یہاں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹرین جو ہے وہ پی ٹی آئی سے گزر گئی ہے، وہاں کہتے ہیں نہیں ٹرین جو ہے نا وہ ادھر ہی کھڑی ہے۔ یہ ہے ان کا پشاور ہائی کورٹ میں ان کا پرابلم یہ ہے، تو وہ ٹرین کو وہیں پہ کھڑا رکھ رہے ہیں۔ وہاں پہ یہاں پہ ٹرین گزر گئی تھی، وہاں پہ ٹرین کہتے ہیں نہیں ادھر ہی کھڑی ہے۔ وہ 22 اور 23 کا فرق ہے، انہوں نے جوائن کیا ہے 23 کو، اور اس میں الیکشن کمیشن نے لکھا بھی ہے۔ تو 23 کو جو ہے نا وہ 3 دن سے زیادہ، چوتھا دن شاید شروع ہو گیا ہوا، اس لیے جو ہے نا وہ ان کو اس پہ نہیں، وہ جوائننگ جو ہے ود ان ٹائم نہیں ہے، وہ اسٹرینتھ جو بنے گی وہ 3 دن کی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیلکولیٹ ہوگی۔ رائٹ، تو اگر پشاور ہائی کورٹ اس پہ سٹے دے دیتی ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا سینٹ کا؟ یہ تو پھر ایک مفروضہ ہے کہ اس پہ سٹے دے دیتی ہے یا سٹے نہیں دیتی ہے، مگر ابھی تک سٹے دیا نہیں ہے۔ تو اب اگر کل کے لیے کیس تو کل اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، ادھر بھی جو بھی ہے جس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ، مگر یہ سبجیکٹ پھر ڈیسیجن آف دی سپریم کورٹ بھی ہوگا۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک سیٹ آگے پیچھے کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے، مگر یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے اور یہ بات سرٹیفائی کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کہ انہوں نے 23 کو جو ہے نا وہ جوائن کیا تھا۔ اب وہ اس میں ہوتا ہی ہے کہ ہم تو سارے لوگ جو ہے نا اس سارے سسٹم میں بہت ایماندار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہم ایک دن پہلے آ گئے تھے، مگر وہ جو انڈورسمنٹ ہے وہ ایک دن بعد کی ہے۔ تو پرابلم یہاں پہ آ رہا ہے اس میں کہ وہ نہیں ہے، وہ ان کی انڈورسمنٹ نہیں ہے، وہ آئے ہیں ٹائم کے بعد آئے ہیں۔ اور 21 جولائی کو سینٹ کا الیکشن ہے، اگر سپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس نہیں بلاتے اور یہ جو نئے اب مخصوص نشستوں پر ایم پی ایز ہیں ان سے حلف نہیں لیا جاتا، تو پھر سینٹ کا الیکشن پھر کیسے ہوگا؟ اگر وہ اجلاس نہیں بلوایا جاتا، فرض کر لیجیے نزدیک آ گیا اور اس میں سمری نہیں ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر کورٹ انٹروین کرے گی، یقیناً ریٹ فائل ہو جائے گی کسی بھی پارٹی کی طرف سے، کسی بھی ووٹر کی طرف سے، یہ ریٹ فائل ہو جائے گی کہ اور پہلے بھی جو ہے نا خیبر پختونخوا بہت عرصے سے جو ہے نا وہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا، تو آدھے اس کے جو ہے نا وہ سینیٹر جو ہے نا وہ موجود نہیں ہے۔ اور اس میں لیجسلیشن جتنی بھی ہوئی ہے انکلوڈنگ یہ 26 امینڈمنٹ پہ بہت سے دوستوں کا اعتراض ہے، تو اس میں ایک ون آف دی گراؤنڈ یہ ہو سکتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں تو لیجسلیٹر جو ہے وہ آدھے نہیں تھے اس میں سینٹ میں، تو یہ اس میں ڈیفیکٹو تھی ساری پروسیڈنگ۔ تو اب اس کو میرا خیال ہے آگے معاملے کو آگے چلنا چاہیے،
اگر نون لیگ کا ابھی بھی اعتراض ہے تو وہ اس کو کل ریزالو کروائیں اپنا شاور ہائی کورٹ سے، اور لیکن اور کامران اس کے صاحب، بعد جو ہے وہ نون اسپیکر کو سے احترام فیصلے کا جو سپریم کورٹ نے کیا ہے۔ نون سے پہلے تو اعتراض پی ٹی آئی کا بدستور موجود ہے نا، وہ کہتے ہیں مخصوص نشستیں تو مل ہی نہیں سکتی جس طرح سے دی گئی، وہ تو ہماری ہیں۔ اس کے بعد نون نے وہ تو پھر ایک اور اعتراض کر دیا نا۔ نہیں، اس کا دیکھیے پی ٹی آئی کا اعتراض 100 دفعہ سر آنکھوں کے اوپر، مگر بات یہ ہے کہ اس کے بعد لا آف لینڈ کیا ہے؟ لا آف لینڈ تو یہی ہے نا، یا تو لیجسلیشن کوئی ہو جائے یا پھر جو ہے نا کوئی ججمنٹ آ جائے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد، اور وہ بھی جو ہے نا ججمنٹ ریویو ہونے کے بعد کوئی اور اس کے بعد آپشن بچا تو نہیں ہے۔ تو جب کوئی آپشن بچا نہیں ہے تو پھر اس کا احترام کرنا چاہیے، ہم کو فیصلوں کا یا اداروں کا یہ احترام کرنا ہوگا۔ تو آپ فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا حق ہے یہ، مگر اس فیصلے کو ماننا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ وہ نہیں مانیں گے تو پھر انارکی پیدا ہو جائے گی۔